السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی چینل اپڈیٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتاب قرآن میں مریم کا ذکر بھی کرو، مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولیں کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں۔ اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پس اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے تو آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکارہ تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کہ بات کریں۔ بچے نے بولا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور اسلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلامت و رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ جس میں شک کرتے ہیں خدا کو سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بیان فرمایا ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کا قصہ اس وقت کے لیے تمہید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور آل انبیاء میں بھی ان دونوں انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام بخشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور یہ بات ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اس کی ماں نے
بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا تھا، اور اس دور کے نبی زکریا علیہ السلام جو ان کی بہن یا خالہ کے خاوند تھے، ان کے نگران بنے تھے، اور انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا، وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب وہ بالغ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت زیادہ محنت سے کرتیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں اللہ کی عبادت کرنے میں ان کے برابر کوئی نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ان پر شک کیا، اور فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور اسے پاکیزہ بیٹا عطا کیا ہے، جو کہ باعزت اور مقدس نبی ہوگا۔ معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بن باپ کے لڑکے کی پیدائش سے تعجب کیا، کیونکہ ان کا خاوند نہیں تھا اور نہ وہ شادی کر چکی تھیں۔ تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس اس نے اس کے لیے سر جھکا دیا، اللہ کی طرف توجہ کی اور اس کے فیصلے کو تسلیم کیا، اور وہ سمجھ گئیں کہ اس میں بڑی آزمائش ہے کہ لوگ بچے کی وجہ سے ان کے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ صحیح اور حقیقی صورتحال کا ان کو علم نہیں ہوگا۔ وہ غور و فکر اور عقل دانش کے بغیر صرف ظاہری حالات کو دیکھیں گے۔ وہ حیض کے دنوں میں مسجد سے الگ ہوتی تھیں، یا پانی لینے یا غذا حاصل کرنے جیسے ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر نکلتی تھیں۔ ایک دن وہ اپنے کسی کام کے لیے نکلیں اور مسجد اقصیٰ کی شرقی جانب اکیلی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا۔ وہ صاف انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ پرہیزگار عقل مند ہوتا ہے، اس سے اس آدمی کے خیال کی تردید ہوتی ہے جس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تقی نامی فاسق و فاجر شخص معروف و مشہور تھا۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں اور یہ کمزور ترین رائے ہے۔ فرشتے نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں، یعنی میں بشر نہیں ہوں بلکہ فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تیری طرف بھیجا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، نہ تو میرا خاوند ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے بچے کی ولادت سے ان کا تعجب دیکھ کر جواب دیا کہ تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے، یعنی تیرے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے بچہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، یعنی ہم بن باپ کے اسے پیدا کر کے اس چیز کی دلیل بنائیں کہ ہم ہر چیز پر قدرت کاملہ کے مالک ہیں۔ اس نے آدم کو مرد و عورت کے بغیر پیدا کیا، اور حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور عیسیٰ کو مرد کے بغیر صرف عورت سے پیدا کیا، اور ہماری طرف سے رحمت ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن اور بڑھاپے اور ڈھیڑ عمر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور ان کو حکم دیں گے کہ وہ صرف اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کو بیوی، اولاد، شریک و سہیم اور اجداد و انداد سے پاک سمجھیں، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا کلام کاتمہ ہو، یعنی اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حتمی شکل دے دی ہے اور اس کی مقدار مقرر کر دی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہی مفہوم ہے، اور بن جریر نے بھی یہی پسند فرمایا ہے، اور انہوں نے صرف یہی رائے نقل کی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے جبرائیل علیہ السلام کا ان میں پھونک مارنا مراد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ بہت سے سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ جبرائیل امین نے مریم علیہ السلام کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ خود بخود ان کے شرمگاہ تک پہنچ گئی۔
اور وہ فوراً حاملہ ہو گئیں جیسے خاوند کی جمع سے عورت حاملہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھونک ماری تھی یا وہی روح مریم علیہ السلام سے مخاطب تھی جو ان کے منہ داخل ہوئی، لیکن یہ بات قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی طرف فرشتوں میں سے صرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا تھا، اور شرمگاہ کے سامنے ہو کر نہیں پھونکا تھا بلکہ ان کے گریبان میں پھونکا تھا، اور پھونک خود بخود ان کی شرمگاہ میں حلول کر گئی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھونک ان کی شرمگاہ میں داخل ہوئی، نہ کہ منہ میں، جیسے کہ سدی نے اپنے سند کے ساتھ بعد صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور وہ اس کو لے کر ان سے دور چلی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ جب وہ بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو انہوں نے دلی تنگی محسوس کی، اور ان کو علم تھا کہ لوگ ان کے متعلق باتیں کریں گے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف نے کہا ہے کہ جب ان پر حمل کے آثار نمایاں ہوئے تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے عبادت گزار یوسف بن یعقوب النجار نامی شخص تھے۔ اس کو علم ہوا اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس نے بہت زیادہ تعجب کیا کیونکہ اسے حضرت مریم علیہ السلام کی دینداری، عبادت گزاری اور پاک دامنی اچھی طرح معلوم تھی، تو وہ اس کے باوجود وہ بغیر خاوند کے حاملہ ہو گئیں۔ اس نے ایک دن اشارے کے ساتھ کلام کی کہ کیا بیج کے بغیر کھیتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، پہلی کھیتی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر اس نے کہا، مرد کے بغیر بچہ؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، اس نے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر مرد عورت کے پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی اصلی صورتحال مجھے بتاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے کلمے کی، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا اور مقربین میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں اور دھیڑ عمر میں کلام کرے گا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق بھی مروی ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے اسی طرح سوال کیا اور آپ نے اسی طرح جواب دیا۔ ایک دن حضرت مریم اپنی ہمشیرہ کے پاس گئیں تو ان کی بہن نے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ میں حاملہ ہوں؟ تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے بھی اپنی بہن سے کہا کہ کیا تجھے بھی معلوم ہے کہ میں بھی حاملہ ہوں؟ پس ان سے بغرگیر ہو گئیں، اور ام یحییٰ نے انہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے پیٹ والے کو سجدہ کر رہا ہے، اور یہی مفہوم اللہ کے قول کا، وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہے کہ سجدہ سے اس جگہ مراد عجز و انکساری اور تعظیم کا بجا لانا ہے، جیسے سلام کے لیے سامنے آنے کے موقع پر سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہم سے پہلی شریعتوں میں تھا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کی مائیں اکٹھی ہی ان سے امید سے ہوئی تھیں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ ام یحییٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے پیٹ والے کو تیرے پیٹ والے کے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کے لیے دلیل ہے۔ وہ زندہ کرتے اور مادر ذات اندھوں کو اور کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں خلوت میں ہوتی ہوں تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے، اور جب لوگوں میں ہوتی ہوں تو وہ میرے پیٹ میں سبحان اللہ کہتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ حضرت بی بی مریم 9 ماہ حاملہ رہیں اور عام عورتوں کی طرح 9 ماہ بعد بچہ کو جنم دیا۔ اگر اس کے خلاف ہوتا تو بیان کیا جاتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ 9 ماہ حاملہ رہیں اور حاملہ ہونے کے فوراً بعد انہوں نے بچہ کو جنم دیا۔ بعض نے کہا کہ وہ صرف 9 گھنٹے حاملہ رہیں۔ ان لوگوں نے اس کی دلیل قرآن مجید سے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ پس وہ اس کے ساتھ حاملہ ہوئی، پس وہ اسے دور کی جگہ لے گئی، پس اس کو درد ذہ کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ ہر چیز کے ساتھ اس کے اپنے حالات کے مطابق ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ پس زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، آسمان سے پانی نازل ہونے کے فوراً بعد تو ایسا نہیں ہو جاتا بلکہ اس پر کچھ وقت لگتا ہے۔ پھر ہم نے جمے ہوئے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے نئی پیدائش دی۔ پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ بات عام ہو گئی تھی کہ مریم امید سے ہے، تو لوگوں کا زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہو گیا کہ اتنا آنا جانا کسی اور گھروں میں نہ تھا۔ بعد بے دین قسم کے لوگوں نے مریم علیہ السلام کو اس یوسف کے ساتھ محتم کر دیا جو مسجد میں آپ کے ساتھ رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام لوگوں سے الگ تھلگ اور دور کی ایک جگہ میں ٹھہر گئیں، پس درد ذا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ مطلب ہے کہ درد ذا سے مجبور ہو کر اور مضطر ہو کر کھجور کے تنے کے پاس آئیں۔ اس جگہ روم کے بعد بادشاہوں نے ایک عظیم الشان یادگار تعمیر کی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھلا دی جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنوں کے موقع پر موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ مریم علیہ السلام جان چکی تھیں کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، ان کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچہ کو دیکھ کر اسے جھوٹا ہی کہیں گے۔ حالانکہ وہ ان کے ہاں اس حیثیت سے مشہور و معروف تھیں کہ وہ عابدہ زاہدہ، مسجد میں اعتکاف کرنے والی اور اللہ کی طرف جھکنے والی تھیں، نبیوں اور دیانتدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس پریشانی کی وجہ سے انہوں نے تمنا کی کہ کاش اس وقت سے پہلے وہ فوت ہو چکی ہوتیں یا بھلا دی گئی ہوتیں، یعنی پیدا ہی نہ کی جاتی۔ پس اس نے اسے اس کے نیچے سے پکارا۔ حضرت جبرائیل امین مراد ہیں۔ حضرت اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف قوم کے سامنے ہی بات کی تھی۔ سعید بن جبیر، عمرو بن میمون، قتادہ رضی اللہ اسی کے قائل ہیں، اور حضرت مجاہد، حسن اور ابن زید اور سعید بن جبیر نے بھی ایک روایت کے مطابق یہ کہا ہے کہ اس کے بیٹے عیسیٰ نے پکارا تھا۔ ابن جریر نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غم نہ کر، تحقیق تیرے لیے تیرے رب نے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس بارے میں طبرانی میں بھی ایک روایت مروی ہے کہ لیکن وہ ضعیف ہے۔ ابن جریر نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی طرف کھجور کے تنے کو حرکت دے، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ پہلے کھانے کا ذکر تھا، پھر پینے کا ذکر کیا، پس بعد میں فرمایا کہ کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اگر اس سے پہلے پانی یا چشمے کا ذکر نہ ہوتا تو بعد میں پانی پینے کی بات مناسب معلوم نہ ہوتی۔ پھر کہا گیا کہ کھجور کا تنا خشک تھا، اور بعد نے کہا ہے کہ پھلدار تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کھجور کا درخت ہو اور پھل کا موسم نہ ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں پیدا ہوئے، اور سردی کے موسم میں کھجور کی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ گرمی کے موسم میں ہوتی ہے، اور یہ بات اللہ کے فرمان سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درخت تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ زچہ عورت کے لیے خشک اور تر کھجوروں سے زیادہ کوئی چیز مفید اور بہتر نہیں ہے، اور انہوں نے مذکورہ آیت پڑھی۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کی زیادہ عزت کیا کرو، یہ اس مٹی سے پیدا ہوا ہے جس سے آدم علیہ السلام تمہارے باپ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے سوا اور کوئی درخت نہیں ہے جس کے پھول اس کے مادہ پر ڈال کر اسے گابھن کیا جاتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ زچہ عورتوں کو تر کھجور کھلاؤ، اگر وہ نہ ہو تو چھوہارے کھلایا کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں اس درخت سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں۔
اسی کے نیچے مریم بنت عمران نے بچے کی ولادت کے موقع پر قیام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی منت مانی ہے۔ ان کی شریعت میں طعام و کلام چھوڑنے کا روزہ جائز تھا۔ حضرت قتادہ اور سدی اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس پر اگلی آیت دلالت کرتی ہے کہ آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی، البتہ ہماری شریعت میں اس قسم کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس وہ اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں تو ان لوگوں نے کہا کہ تحقیق تو نے اے مریم بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو اپنے قریب نظر نہ آئیں تو وہ لوگ ان کی تلاش میں نکلے اور ان کے ٹھکانے کے پاس سے گزرے تو روشنیاں ان کے ارد گرد نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بالکل سامنے آئے تو کہا اور دیکھا کہ ان کا بچہ ان کے ساتھ ہے تو کہنے لگے، اے مریم تو نے برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام خود ہی اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لے گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ نفاس کے 40 دن گزار کر آئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مریم اپنا بچہ اٹھائے ہوئے ہے، اے مریم تو بری چیز لائی ہے، پھر انہوں نے کہا، اے ہارون کی بہن۔ تو ہارون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے مریم علیہ السلام کو اپنے دور کے ایک عبادت گزار شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو عبادت گزاری میں حضرت مریم کے ہم پلہ تھا، اور اس کا نام ہارون تھا، اور یہ رائے سعید بن جبیر کی ہے۔ اور بعد نے کہا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام ہی مراد لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے مریم کو عبادت کرنے میں ان کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو ان میں سے کسی ایک کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے تیرے لیے گھر میں کیا کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا کہ ہاں بتائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے کہ فلاں چیز چھپائی ہے، تو وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کہتا کہ مجھے وہ کچھ کھلائیں جو کچھ آپ نے میرے لیے چھپا رکھا ہے۔ وہ کہتی کہ میں نے تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا فلاں فلاں چیز چھپا رکھی ہے۔ وہ پوچھتی کہ اس کے بارے میں تجھے کس نے خبر دی ہے؟ وہ کہتا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بتایا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ یہ سوچ کر لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک مکان میں جمع کر کے بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے باہر نکل کر ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کو نہ مل سکے۔ پھر آپ نے ایک مکان کے اندر سے بچوں کی شور و غل کی آواز سنی تو آپ نے ان کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بندر اور خنزیر ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، یہ ایسے ہی ہو جائیں، تو وہ بندر اور خنزیر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاق بن بشر نے اپنے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے الہام کی بنا پر اپنے بچپن میں عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرتے تھے اور یہ چیز یہودیوں میں پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کچھ جوان ہوئے تو یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کی ماں کو خوف لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ انہیں سرزمین مصر میں لے جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک اونچی جگہ ٹھکانہ دیا جو جائے قرار اور جاری چشمے والی تھی۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ جناب۔ کبھی یہ خوش فہمی میں مت رہنا کہ وہ تمہیں یاد کرتے رہیں گے۔ یہاں جب چھوٹ جاتی ہے نا گاڑی تو لوگ پکڑ لیتے ہیں دوسری سواری۔ تمہاری کمی کسی کو اداس رکھے گی، یہ سوچ کر نا وقت مت ضائع کرنا۔ چاہے جتنا برا لگے یہ سننے میں، پر لوگوں کو نا لوگ مل جاتے ہیں، کبھی بہتر سے بدتر تو کبھی بہتر سے بہترین وجہ کے لیے۔